قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2450 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور آپ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ جو آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ اب صلح کس چیز پہ کریں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرد کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی جس سے وہ زیادہ مال حاصل نہ کر سکا ہو تو وہ اس کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا، تو اس کی بیوی یہ کہتی کہ میں اپنا حق تم پر معاف کرتی ہوں۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات نکاح ہو جاتے ہیں، ارینج میرجز ہوتی ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ سارے بچے بھی ہو گئے ہیں، پھر کہتا ہے کہ میں نے تو زبردستی شادی کر لی تھی امی کے کہنے پہ، اب تو امی فوت ہو گئیں تو میں تمہیں طلاق دوں گا، کسی اور سے نکاح کروں گا۔ اب بعض اوقات 5 سال 10 سال گزر چکے ہیں، آپ تو کر لیں گے، اس بیچاری کا کیا ہوگا طلاق دے دیں گے تو۔ اور ہمارے جیسے یہ ملک پاکستان کے اندر اور غالباً پڑوسی ملک میں بھی معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسرسائز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے خواتین کے، اور گھر کے اندر کھانے ڈائٹ کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، تو بیچاری خاتون جو اب سب کچھ چھوڑ کر ایک آدمی کے پاس آئی، خدمت کی، بچے پیدا ہوئے، اتنا کھلاتے پلاتے ہیں کہ بیچاری وہ حیات ہی اس کی عجیب و غریب ہو جاتی ہے کہ کوئی اور اس سے شادی کے لیے اب کیا تیار ہوگا؟ تو آپ تو مستعد ہو گئے دوسری شادی کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ بعض اوقات دھمکیاں جب دیتے ہیں تو پھر وہ صلح کر لیتی ہیں خواتین کہ چلیں میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، طلاق نہ دو، میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کر لینا، اس پر وہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح بلیک میل کر کے کسی کی بچی پر آپ نے جو ظلم کیا ہے کہ زبردستی حق معاف کروا لیا، اور وہ بیچاری صرف اس دباؤ میں آ کر کہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو مجھے طلاق ہی دے دے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ آپ نے بلیک میل کر لیا، اپنا مطلب حل کر لیا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اس نے اس طرح کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم کرتے رہیں۔ اگرچہ اس نے اپنا حق اگر معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ معاف کرنے کا حق رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تشریف لائے، یعنی آخری آپ کی حیات طیبہ کے ایام تھے، تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی باریاں مجھے معاف کر دیں، تو میں آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے بخوشی اپنا حق معاف کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقت گزار لیں۔ اب یہ ہمارے نبی کی بھی عظمت ہے، آپ تو مطلب نبی تھے، آپ چاہتے تو زبردستی بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبردستی سے مراد شرعی احکام آپ کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے امور کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرکار نے ایک بڑی پیاری مثال قائم کی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے درمیان کسی کا حق آ چکا ہے تو پہلے صاحب حق سے وہ حق معاف کروائیں، اور سب نے خوش دلی سے اجازت دی۔ اس لیے سرکار پھر آخری وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ لیکن میرے آقا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بلیک میل تو نہیں کیا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کوئی دباؤ میں کیا، نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، سب نے بخوشی اجازت دی۔ لیکن جو میں یہ منظر کشی کر رہا ہوں اس میں تو آپ دیکھیں نا، طلاق دے دوں گا ورنہ کر لے، ورنہ جا یہاں سے۔ اب وہ بیچاری مجبور ہو کہ کہاں جائے کہاں نہیں، چلو جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک زوجہ کے پاس تو راتیں گزار رہا ہے، دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہا، اسے لے کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، شاپنگ کروا رہا ہے، وہ بیچاری جل رہی ہے، کڑ رہی ہے، وہ بچے پالنے کے لیے ہے۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے معاملہ کرے، آپ کی سگی بہن کے ساتھ کرے، تو کیا آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا، کتنی آپ کو تکلیف ہوگی۔ جب وہ بچی آ کے میکے میں بتائے گی کہ میرا
شوہر میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے اور کس طرح ظلم کر رہا ہے، تو کیسے کیسے آپ روئیں گے، کتنی آپ کو رنج اور اذیت اور تکلیف ہوگی کہ ہماری بچی کتنی درد میں ہے۔ اب کسی کی بچی کو آپ درد دیتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی بچی اپنی بہن کے ساتھ ہو تو پھر ہم روئیں، آہیں بھریں، غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا اذن لہ او احل لہ ولم یبین کم ہوا، جب کوئی شخص دوسرے کو اجازت دے یا کچھ معاف کر دے مگر یہ نہ بیان کرے کہ کتنے کی اجازت دی ہے یا کتنے کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے ایک نے کسی کو 10 لاکھ قرض دیا ہو اور کہہ دے کہ چلو میں نے قرض کا کچھ حصہ معاف کیا، اب کتنا معاف کیا بھائی وہ مقدار نہیں بیان کی۔ اس قسم کے مسائل۔ 2451 نمبر حدیث پاک حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا گیا، آپ نے اس سے پیا، پھر آپ کی دائیں جانب سیدھی طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، یعنی کم عمر بچہ تھا، اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ تھے۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا یہ بچا ہوا ان لوگوں کو دے دوں، بڑی عمر والوں کو؟ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ سے مجھے جو حصہ ملا ہے میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ بچہ کون تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو عمر کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے چھوٹے ہیں لیکن عظمت کے لحاظ سے، سمجھداری کے لحاظ سے بہت ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اس میں حدیث میں ایک ادب اور ایک احترام بتایا گیا، اور ایک ہے کہ نیکی کے معاملات میں، اچھی چیزوں میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہ دی جائے، ایثار نہ کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا، دودھ وغیرہ ہوگا یا کوئی بھی چیز تھی، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی جانب بیٹھے ہیں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے اور جو بائیں طرف ہوں ان کا حق کم ہوتا ہے، اور اگر ان کو دینا چاہیں تو پہلے صاحب حق سے اجازت لینی ہوگی، پھر ان کو دے سکتے ہیں۔ اب سیدھی جانب بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بڑی عمر کے صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریق رائج تھا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سرکار یہ سکھانا چاہتے تھے کہ ادب احترام کیا ہے، تو بچے سے پوچھا اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو دے دوں۔ یہ ہوتی ہے عظمت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے قرب کے اعتبار سے دیکھیں کوئی آپ سے زیادہ قریب نہیں، مقام و منزلت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ حاکم کے اعتبار سے دیکھ لیں، جہاں جہاں اس وقت اسلامی حکومت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حاکم ہے۔ افرادی قوت کے اعتبار سے دیکھ لیں، تمام صحابہ جان سار اشارہ کر دیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر طرح کی یعنی آپ کو طاقت اور سہولت حاصل، لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے کہ سیدھی جانب اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادب کی رعایت فرماتے ہوئے ایک اچھے طریقے کو قائم اور رائج کرنے کے قصد و ارادے سے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت دیتے ہو تو میں ادھر دے دوں، ورنہ زبردستی بھی اگر دیتے تو یہ اچھی چیز نہیں تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہمیں آداب کی رعایت کرنی چاہیے اور صاحب حق کو فوقیت دینی چاہیے۔ اب اس بچے نے، سرکار نے پوچھا، انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ کے نعمت جو آپ کی طرف سے مل رہی ہو میں اس پہ کیوں کسی کو ترجیح دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلی چیز تو یہ کہ نیکیوں کے معاملے میں اور تبرکات کے معاملے میں اگر آپ فوقیت نہ دیں کسی کو تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، اور بلکہ بزرگان دین نے فرمایا بھی ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ایثار نہیں ہوگا۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنی ضرورت قربان کر کے کسی اور کی مدد کرنا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو قربان نہیں کرتے، زائد آپ دیتے ہیں تو اس کو سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر پہلی صف میں جگہ باقی ہو، یعنی موجود ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ہٹ جائیں اور کسی کو کہیں آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ میری جگہ پر، کیونکہ پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ کو اپنی نیکیوں پر ایثار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عالم دین آتے ہیں، کوئی شیخ آتے ہیں، کوئی بزرگ آتے ہیں، اس وجہ سے آپ ادباً ہٹ کے ان کو جگہ دے دیں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیتے،
کوئی عالم مفتی آئے وہ پیچھے پڑ رہے ہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ میں نہیں دوں گا، میں ایثار نہیں کروں گا، تو بالکل بے ادبی نہیں ہے، بالکل آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ اس کو عتاب کرے، یار تمہیں شرم نہیں آتی، آگے بیٹھو، پیچھے عالم دین آ کر بیٹھ گئے، نو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی صف کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اس کے بعد دوسری صف کا، پھر اسی طرح بتدریج ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی نیکیوں میں اثار نہیں کرنا چاہتا، کسی کو وہ نہیں دینا چاہتا، تو آپ بالکل اس کی گرفت نہیں کر سکتے۔ حدیث دیکھ لیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب منع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی اس چیز پہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، تو کیا سب معاذ اللہ ان کو ڈانٹنے لگے تھے؟ یا سرکار نے کوئی اظہار ناراضگی فرمایا کہ ہم نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تو ادب کے خلاف ہے؟ یا بعد میں کسی نے آپ کو ڈانٹنے ڈپٹنے سمجھانے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، سب کا ذہن بنا ہوا ہے، دے دیتے فوقیت، ٹھیک ہے، سرکار نے پوچھا، یعنی گنجائش تو تھی، تبھی تو پوچھا نا کہ اپنے اوپر بڑوں کو فوقیت دے دو۔ اگر وہ دے دیتے یہ بھی ایک ادب تھا، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تمہارا یہ فعل بے ادبی ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کے اصول جب آپ دیکھیں گے تو قربان جائے ہماری شریعت پہ کہ صاحب حق اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو شریعت نہیں کہتی کہ اس کے حق کو پامال کر کے اور بڑوں کو فوقیت دے دیں، اس کا حق ہے۔ اس چیز کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ منع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی لڑکے کو دے دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بہترین انصاف، یہ ہوتا ہے صاحب حق کو بر وقت اس کا حق دینا، یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اعتراض پیدا نہیں ہوا کہ جب صاحب حق کو حق مل رہا ہو۔ اور ہمارے ہاں بڑے برا مان جاتے، منہ بن جاتا، یعنی عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ایسا کوئی بچہ بیٹھا ہوتا اس سے کوئی پوچھے گا گھر میں، بولیں گے چلو باہر جا کے کھیلو، اور اگر پوچھ لیں منع کر دے تو کان مروڑ دیں گے اس کا، اور ایک تھپڑ ماریں گے کہ تم سے ویسے ہی پوچھ لے تو میرے تو نخرے ہو گئے، دو ادھر۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اسی لیے ان کی عظمتیں دیکھ لیں اور ہماری حرکتیں اور ویلیو دیکھ لیں، یہ مناسب نہیں، تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کبھی گھر میں ہو کہ سیدھی جانب کسی بچے کو کچھ دیا جا رہا ہو اور اس میں وہ کسی اور کو فوقیت نہ دے تو اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، اس کو بدتمیز نہ کہیں، وہ اس کا حق ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ بابو اسم من ظلم شیئا من الارض، کسی کی تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنے کا گناہ۔ تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنا یعنی تھوڑی سی زمین کے ذریعے ظلم کرنا، یعنی زمین دبا لینا کسی کا، یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر ہے 2452 اور اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عمرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت سعید بن زید نے خبر دی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے تھوڑی سی زمین بھی ظلماً لی تو 7 زمینوں تک اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ جہاں سطح زمین پہ کھڑا ہے وہاں سے نیچے تک پوری زمین، یعنی جیسے 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس کو نیچے تک لے جائیں، کاٹ لیں اور بیچ میں سوراخ کر کے اس کی گردن میں ڈال دیں وہ زمین۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں تو تھوڑا سا پتھر ہی لٹکا دیں 2 کلو کا تو تھوڑی دیر میں گردن کا حال خراب ہو جائے گا، اور یہاں تو 7 زمینیں، یعنی جتنے طبق ہیں نیچے تک زمین کے سب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ اس کو اٹھانے پہ مجبور ہوگا، یہ نہیں کہ پس کے ختم ہو جائے، گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ قیامت میں تو موت ہی نہیں ہے نا، اور وہ اٹھا کر لے کر آئے گا، اندازہ کریں کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ تو آج جو دوسروں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، زرعی زمینیں، خیال کیجئے آپ یہ جو فصلیں کھا رہے ہیں نا ہر سال، اور بڑے چوڑے ہو کر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر آموں کے باغ اور فلاں کے باغ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ ناجائز رزق کھلا رہے ہیں، کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وراثتیں نہیں دے رہے آپ، بروز قیامت یہ حال ہونے والا ہے۔ ایسے جنہوں نے غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو زبردستی مار پیٹ کے نکال دیا، ان کی زمینیں قبضہ کر کے ان کو اپنے تصرف میں لے آئے ہیں، یاد رکھیں بروز قیامت اس حال میں آئیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو ذرا بھی سمجھدار آدمی ہمیں سن رہا ہے،
کوئی ہماری سمجھدار بہن سن رہی ہے، ان قریب آپ مر جائیں گے، کیا فائدہ یہ وبال لے کر جانے کا؟ اور جس اولاد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو جس بیوی کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں رکھے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جب حرام ان کے پیٹ میں پہنچے گا نا تو کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کریں، کوئی نیک عمل کریں، بلکہ وہ آپ کے اس غلط طریقے سے حاصل کردہ مال اور دولت پر عیش کر رہے ہوں گے۔ ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکیں۔ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں مجھے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ذرا اپنے گھر والوں کے بارے میں غور کریں۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہونے والی بیوی، جو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے ہفتوں آپ سے بات نہیں کرتی ہے، وہ اولاد کی جس کے ہاتھ میں اسکوٹر کی چابی دیں، وہ مطالبے پہ اس کو مہنگا سا موبائل خرید کر دے دیں، مال مانگے تو پیسہ دے دیں، تب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلے، اور آپ 10 دفعہ احسان کرنے کے بعد 11ویں مرتبہ منع کر دیں تو آپ کو سلام تک کرنا چھوڑ دے وہ اولاد، باہر سے آئے اور سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلی جائے، آپ سے سیدھا منہ بات کرنا چھوڑ دے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جب تک ہمارے مفادات ہمیں ملتے رہیں گے، ہمارے مطالبات پورے ہوتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی اہمیت ہے، ورنہ اس طرح اگنور کر کے آپ کو ہم پورے گھر کے اندر، بس میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا، ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے ہم آپ کو۔ تو پھر جو شوہر ہوتا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ بیوی مجھ سے راضی رہے، اولاد راضی رہے، مجھے گھیر کر رہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں تو اسی کے ذریعے میری کچھ اہمیت بن جائے، ہر طرح کا مال ان کو دیتے ہیں۔ اب جب مر جائیں گے آپ سوچئے، آپ کا سلسلہ فیض منقطع ہو گیا، اب آپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ قبر میں چھوڑ کر آ کے بولیں گے گئے تو گئے، آپ کے کمرے پہ بھی قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، وہ عیش کر رہے ہوں گے اور آپ قبر میں اس کا وبال بھگت رہے ہوں گے، اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی رسوائی کے ساتھ آدمی آئے گا، جیسے کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ اگر زمینیں پلاٹ قبضے میں کی ہوں گی، توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ہم پھنسے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی بہن ایسا ہو، ہمت کر لیں، بس دے دیں حقدار کو اس کا حق، نہ کریں ایسا۔ اگر آپ پلاٹ نہیں دے سکتے، فرض کریں آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے تو پیسہ دیں، اور کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے 10 سال پہلے کسی کی زمین قبضے میں کی تھی اور ابھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ 10 سال پہلے کی قیمت دیں گے، ابھی کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ اگر وہ زمین اس کے پاس ہوتی اور اس وقت وہ بیچنا چاہتا تو کیا پچھلی قیمت پہ بیچتا؟ اگرچہ ایسے اقوال اکابرین کے موجود ہیں کہ جس وقت غصب کیا ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اس کا پلاٹ قیمت آپ دے دیں 10 سال پہلے کی، وہ اس وقت اب 25 لاکھ کا، اب ہے 2 کروڑ کا پلاٹ، تو 25 لاکھ اس کو دیں گے، یہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔